شاہ فیصل مرحوم کے ساتھ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک تاریخی ملاقات کا واقعہ تاریخ میں درج ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جب شاہ فیصل کی دعوت پر شاہی محل کے کمرے ملاقات میں داخل ہوئے تو بہت دیر تک اس کی چھت اور در و دیوار کی طرف حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ شاہ فیصل نے جب اس کا سبب پوچھا تو مولانا یوں گویا ہوئے، میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے، آج پہلا تجربہ ہے، اسی لیے محو حیرت ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کا بارہا تذکرہ پڑھا ہے۔ آج اس دربار میں آیا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے یہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس نے 52 سالہ عہد اقتدار میں 20 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے۔ اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے، خوشحال تھے، ان کے لیے آسانیاں تھیں، لیکن بادشاہ کا یہ حال تھا کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا، وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا، رات بھر اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہتا، اس کے دربار میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا۔ اس وقت مسلمان حکمران غریب اور سادہ تھے اور عوام خوشحال اور آسودہ۔ آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج ہمارے بادشاہ خوشحال ہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں بے گھر ہیں، کشمیر میں ان کا لہو ارزاں ہے، وسطی ایشیا میں وہ اپنی شناخت سے محروم ہیں۔ آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اسی تقابل میں کھو گیا۔ سید ابوالحسن علی ندوی خاموش ہوئے تو شاہ فیصل کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اب ان کی باری تھی۔ پہلے ان کے آنسو نکلے، وہ آپ دیدہ ہوئے اور پھر ہچکی بندھ گئی۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے۔ وہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ ان کے محافظوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ پھر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سے مخاطب ہو کر بولے، وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ انہیں آپ جیسے نصیحت کرنے والے میسر تھے۔ آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہیں۔